السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام على حبیبہ المصطفیٰ وعلى آلہ وصحبہ اولی الصدق والصفاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، صدق اللہ العظیم۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خسرو دہر ہوا مانگنے والا تیرا۔ آئیے عرض و معروف سے قبل حضور سرور کائنات فخر موجودات رحمت عالم نور مجسم شفیع امم، ہماری اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے اور محبت کے ساتھ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا نبی اللہ۔ حضرات محترم، آج ہم سلطان الہند خواجہ خواجگاں ہند الولی معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ پاک میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یکجا ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس عقیدت کو قبول فرمائے اور حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان کرم سے مالا مال فرمائے۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ سلسلہ چشتیہ کی سب سے نمایاں شخصیت ہے۔ سلسلہ چشتیہ ہو، سلسلہ قادریہ ہو، سلسلہ نقشبندیہ ہو یا سلسلہ سہروردیہ ہو، یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ شریعت مطہرہ سب پر مقدم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سلسلہ قادریہ سے تعلق رکھنے والوں کے لیے مختلف شریعت ہو، سلسلہ چشتیہ سے تعلق رکھنے والوں کے لیے کچھ الگ شریعت ہو، ایسا نہیں ہے۔ شریعت سب پر مقدم ہے، مگر آج سلسلہ چشتیہ کے بزرگان دین کو بدنام کیا جاتا ہے، اور خصوصاً حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ قوالی سنا کرتے تھے۔ تو یہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام ہے، اور ہم اہل سنت و جماعت آپ سے عقیدت رکھنے والے اس الزام کو برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ قوالی وہ قوالی جس کو مروجہ قوالی کہتے ہیں، جو رائج ہے، سب جانتے ہیں کہ کیسی قوالی رائج ہے۔ میوزک، سارنگی، مزامیر، دف، اس کے علاوہ بھی کئی خرافات اس میں ہوا کرتی ہے۔ تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی قوالی سنا کرتے تھے؟ تو ہرگز نہیں۔ اور یہ بات
سلسلے چشتیہ کے بزرگان دین سے کئی ہوئی ثابت ہے وفاء الوفا کے اندر کہ سلسلے چشتیہ کے بزرگان دین خود فرماتے ہیں کہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قوالی سنا کرتے تھے وہ مزامیر سے پاک ہوا کرتی تھی. مگر یہ بات سمجھ میں اس لیے نہیں آتی، آج ہمارے ذہنوں میں یہ بات اس لیے نہیں آتی کیونکہ اگر قوالی کہا جائے تو اس سے ذہن مروجہ قوالی ہی کی طرف جاتا ہے. قوالی کا مطلب ہی یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ترنم میں پڑھا جانے والا کلام جو مزامیر کے ساتھ، کیونکہ مزامیر سے ہٹ کر اگر ہو تو اسے کوئی قوالی آج کہے گا بھی نہیں. تو یہ کیا بات ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر کلام کے اندر سے مزامیر کو نکال دیا جائے، میوزک کو نکال دیا جائے تب اس کو قوالی نہیں کہتے. اور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ قوالی سنا کرتے تھے مگر مزامیر سے پاک تھی، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو اصل میں حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قوالی ہر اس کلام کو کہا جاتا تھا جس کو سن کر اللہ کی یاد آئے. اب وہ کلام یا تو حمد ہوتا یا تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح و سرائی میں ہوتا یا کسی ولی اللہ کی شان میں ہوتے وہ کلمے. آج اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریفی جملے ہم ادا کریں اپنی زبان سے تو اس کو حمد کہیں گے اور اسی سے متعارف ہے. اور جب ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح و سرائی کریں تو نعت کہا جاتا ہے. اور جب کسی ولی اللہ کی شان بیان کی جائے ترنم میں تو اسے منقبت کا نام دیا گیا. مگر اس دور میں ایسا نہیں تھا. ہر وہ کلام جس کو سن کر اللہ کی یاد آئے، وہ چاہے اللہ کے بارے میں ہو یا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں پر مبنی ہو یا کسی ولی اللہ سے منسوب ہو وہ کلام، ہر ایک اس کلام کو قوالی کہا جاتا تھا. اب وہ جو اعتراض پیدا ہوتا ہے ہمارے ذہنوں میں وہ دور ہو گیا. حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ چشتی کہلاتے ہیں. تو یہ چشتی لقب اس طرح ہوا کہ سلسلے چشتیہ کے موری سے اعلیٰ حضرت ابو اسحاق شامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ممشاد علی دینوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرید ہونے کے لیے آپ کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ پوچھا کہ کیا نام ہے؟ میں نے کہا کہ اس عاجز کو ممشاد علی دینوری کہتے ہیں. تو فرمایا کہ آج سے میں تمہیں ابو اسحاق چشتی کہوں گا اور تمہارے سلسلے سے جتنے لوگ قیامت تک کے وابستہ ہوں گے سب چشتی کہلائیں گے. تو اسی لیے حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ چشتی کہلاتے ہیں. اولیاء اللہ کی کرامتیں کہ اولیاء اللہ سے کرامتوں کا ظہور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث طیبہ سے بھی ثابت ہے. جیسے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت، حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اور آپ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے وقت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اب میرا مال وراثت والا ہو جائے گا اور وارثین تم 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں. اس پر ام المؤمنین نے اپنے والد گرامی صدیق اکبر سے عرض کیا
کہ ہم تو ایک ہی بہن ہیں، میری تو ایک ہی بہن ہے اسما، اور دوسری بہن کون سی؟ تو فرمایا بنت خارجہ جو حمل سے ہیں ان کو بیٹی پیدا ہوگی۔ اس کی شرح میں علامہ زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بنت خارجہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری زوجہ تھی، ان کو بیٹی ہی پیدا ہوئی، اس کا نام ام کلثوم رکھا گیا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کہ ایک مرتبہ آپ نے ایک قافلے کو روانہ کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے ایک قافلے کو روانہ کیا نہاوند جنگ کے لیے حضرت ساریہ کے سپہ سالاری میں۔ پھر اسی درمیان خطبے کے لیے جب آپ کھڑے ہوئے تو اچانک درمیان خطبے میں فرمایا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ وہاں نہاوند کے مقام پر جنگ ہو رہی تھی، سب نے یہ آواز سنی فاروق اعظم کی اور پہاڑ کی طرف متوجہ ہوئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں فتح و کامرانی عطا فرمائی۔ تو فرمایا گیا اس میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 کرامتیں ہیں۔ پہلی تو یہ کہ آپ مدینہ منورہ میں رہ کر وہاں کے حالات کا جائزہ لیا اور دیکھ لیا کہ اب مسلمانوں نے کوئی ترکیب نہیں اپنائی تو انہیں شکست ہو جائے گی، تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، پہاڑ کی طرف ہو جاؤ اور پھر لڑو۔ پہلی کرامت تو یہ کہ آپ نے دیکھ لیا، مدینہ منورہ رہ کر میلوں دور پر جنگ ہو رہی ہے اور آپ نے دیکھ لیا۔ اور دوسری کرامت یہ کہ وہاں کے سب لوگوں نے آپ کی آواز سن لی۔ اور تیسری یہ کہ آپ کی آواز کو وہاں والوں نے سنا، اتنی دوری کی مسافت ہے پھر بھی سب نے سنا، اور آپ نے دیکھ لیا کیسا منظر وہاں پر کیا حالات پیش آ رہے ہیں۔ اور پھر چوتھی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی برکت سے وہ مسلمان جنہیں شکست ہونے والی تھی اللہ نے فتح و کامرانی عطا فرمائی۔ تو یہ کرامتوں کا ظہور ہوا، یہ ثابت ہے قرآن سے بھی حدیث طیبہ سے بھی۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے ہندوستان کی طرف روانہ ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہندوستان کی ولایت عطا فرمائی۔ تو درمیان راہ میں جو واقعات پیش آئے، جو کرامتوں کا ظہور ہوا، اس میں سے ایک یہ جو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد حضور خواجہ غریب نواز اور حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی اور حضرت اوحد الدین، یہ تینوں حضرات بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک 12 برس کے لڑکے کا وہاں سے گزر ہوا۔ جیسا ہی حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس بچے پر پڑی، وہ بچہ کون تھا؟ سلطان صلاح الدین التمش، 12 سال کا تھا، وہاں سے گزرا۔ غریب نواز کی جیسے ہی نظر پڑی، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو اس وقت تک کہ موت نہیں عطا فرمائے گا جب تک کہ یہ دہلی کا بادشاہ نہیں بن جائے گا۔ کہ دنیا نے دیکھا کہ اسی صدی ہجری میں ایک اچانک سے اس کے نام کا طوفان اٹھا اور سارے ہندوستان پر وہ چھا گیا اور دہلی کے تخت پر قبضہ کر کے بادشاہ بن گیا۔ پھر اسی راہ ہندوستان میں اسی درمیان سفر کا ایک اور واقعہ یہ کہ آپ خراسان کے شہر سبزوار میں پہنچے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک تر و تازہ باغ ہے، آپ باغ کے اندر تشریف لے گئے۔ وہاں پر ایک صاف و شفاف پانی کا حوض دیکھا تو آپ نے وضو فرمایا۔ وضو فرمانے کے بعد 2 رکعت نماز ادا فرمائی
اور قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو گئے. اور وہ باغ جو تھا وہاں کے افسر کا تھا، وہاں کے حاکم کا تھا. جیسے ہی وہ حاکم وہاں پہنچا تو دیکھا ایک مسلمان ہے، تو کہنے لگا کہ یہ فقیر یہاں تیرا کیا کام ہے، کیوں آیا؟ اس طرح سے نازبات کلمہ کہنے لگا. حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی دیکھا، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظروں سے نظریں ملنا تھا کہ اس پر ہیبت چھا گئی، اس کے جسم پر کپکپی طاری ہو گئی اور بے ہوش ہو کر گر گیا. جب ہوش میں آیا تو اس کی دل کی کیفیت بدلی ہوئی تھی، اپنی بدعقیدگی سے وہ باز آ چکا تھا. حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر رہا، یہاں تک کہ اس نے علم ظاہری اور علم باطنی حاصل کیا. اور وہ شخص جو بدعقیدگی میں ملوث تھا، حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نگاہ ولایت نے اس کی دل کی کایا کو پلٹ دیا. سبزہ زار سے آپ نے سفر فرمایا بلخ کی طرف، وہاں پر بھی کچھ اسی طرح کا واقعہ پیش آیا. وہاں ایک بہت ہی نامی گرامی حکیم فلسفی پروفیسر تھا جو لوگوں کو پڑھایا کرتا تھا، تعلیم دیا کرتا تھا، اور علماء صوفیاء سے بڑی اسے نفرت تھی، اولیاء کرام کی تحقیر کیا کرتا تھا. حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی علاقے میں پہنچے اور اتفاقاً وہی اسی کا باغ تھا کہ اس کے باغ میں پہنچے. آپ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم نے ایک کلنگ کو بھون کر آپ کے سامنے حاضر کیا. اتنے میں اس پروفیسر ضیاء الدین کی نظر پڑ گئی تو وہ بھی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا. حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کلنگ پرندے کی جو بھونا ہوا سامنے تھا ایک ران کا حصہ اس کو دیا اور ایک خود تناول فرمانے لگے. وہ پروفیسر حکیم اور فلسفی ضیاء الدین نامی شخص جب اس کھایا، جیسے ہی ایک لقمہ کھایا بے ہوش ہوئے. جب وہ ہوش میں آیا تو اس کی بھی دل کی دنیا بدل چکی تھی. حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اس نے توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اتنا بڑا شرف عطا فرمایا. غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نے ایسی خدمت کی اور ایسے علم حاصل کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا کہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خلافت عطا فرمائی، اپنے خلفاء میں شمار فرما لیا. تو اولیاء اللہ سے کرامتوں کا ظہور یہ حق ہے، مگر کرامتوں کے دیکھنے کے لیے اس جستجو میں رہنا، اس پریشانی میں مبتلا رہنا کہ کوئی ایسا کام دکھے تو صحیح کہ جس سے ہم سمجھے کہ اللہ کا ولی ہے، یہ ایک جاہلانہ سوچ ہے. کیونکہ ایسے کرشمے اور کرتب دکھانا یہ تو جادوگروں سے بھی ہو جاتا ہے. فرق یہ ہے کہ جو جادوگروں سے ہوتا ہے وہ نظر بندی ہوتی ہے، حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہوتا. مگر اولیاء اللہ سے جو ایسے کام صادر ہوتے ہیں جو عام طور سے نہیں ہو سکتے، اولیاء اللہ کے ہاتھ پر وہ دکھتے ہیں تو حقیقت میں ویسا ہی ہوتا ہے. تو حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم پر احسان ہے کہ آپ کی بدولت آج ہندوستان میں کروڑوں مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر و سجود نظر آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان کرم سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اسلام و سنت پر زندہ رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین.